کیونکہ آپ کے اخلاص اور آپ کی جو بھی سننے کی دلچسپی ہے اسی پر مضامین بھی آتے ہیں۔ یہ روز اول سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ سننے والوں میں عقیدت ہو تو بولنے والے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، سمجھانے کا انداز بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر کسی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے مالا مال کیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی انگنت انسانوں میں مسلمان بندوں میں ہمیں شامل فرمایا۔ پھر مسلمان بندوں میں جو ایمان والے بندے ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پھر ایسے ایمان والے بندوں میں بھی کتنے بندے ہیں جن کی مصروفیات مسجد کے قریب آنے سے روکی رکھی ہے یا بیماریاں ان کی مسجد آنے سے روکی رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کی بہترین جگہ مسجدیں وہاں جمع ہونا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نصیب کیا، یا اس کا شکر ہے۔ اور ایمان والے بندوں میں الگ الگ لوگ تو ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو کسی اللہ والوں سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بندوں میں شامل کیا، یہ اس کا بڑا شکر ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم شکر ادا کریں گے تو کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے خیال کے کسی گوشے میں بھی نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں شکر گزاری کی ہیں۔ تو میں کوئی لمبی چوڑی اور کوئی بہت بڑی بات بتانے کے لیے بھی نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ ہماری زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے ہم گناہ سمجھے ہوئے ہیں جبکہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ہماری زندگیوں میں صبح سے شام تک وہ گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، رواج پاتے جا رہے ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، لیکن ان گناہوں کا ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اچھے اچھے عمل جو ہے وہ سارے کے سارے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے ایک دو گناہ کی طرف نشاندہی بھی کروں اور اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتاؤں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ معزز حاضرین کرام، طلبہ عزیز اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے اندر خیر بھی رکھا اور شر بھی رکھا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمارے سامنے یہ دونوں راستے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان جب دنیا میں آیا ہے تو دونوں راستے اس کے سامنے تھے، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا، ایک نیکی کا راستہ اور ایک گناہوں والا راستہ، ایک نبیوں والا راستہ اور ایک شیطان والا راستہ۔ انسان مجبور نہیں ہے، اس کو اختیار دے دیا گیا کہ آیا یہ شکر گزار بندہ بن کر نبیوں والا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکرہ اور باغی بندہ بن کر شیطان والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کو ہم نے جو پیدا کیا ہے وہ بالکل صاف ستھرا بنایا ہے۔ اکثر ہم نفس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب جیسے کوئی بیمار ہے، پرہیز اس کو بتایا جاتا ہے، بد پرہیزی کر لیتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں بد پرہیزی کی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی نفس ہے، کیا کروں، نفس ہے، میں مجبور ہوں۔ یہ غلط بات ہے۔ نفس جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا، ایسے جیسے ایک بلینک پیپر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔
بلینک پیپر ہمارے ہاتھ میں تھما دینے کے بعد اگر ہم اس میں قرآن کریم کی آیتیں اس میں لکھ دیتے ہیں، کوئی ایک سورت ہی اس میں رقم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ پیپر کتنا معزز ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر کہیں اس کو نیچے گرا دیکھا تو فوراً اٹھاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور ہونٹوں سے چومتا ہے اور اس کو اپنے جیب میں رکھتا ہے یا کہیں بلند جگہ رکھ دیتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ کتنی معزز چیز ہے جو نیچے کوئی ڈال دیا۔ لیکن وہی پیپر ہے اور اسی پیپر میں کچھ ہم نے تصویریں لکھ دی یا کوئی ایک غیر غلط چیز لکھ دی اور وہ کہیں پڑا بھی تھا تو ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا حشر ہوتا ہے، پیروں تلے روندا جاتا ہے، دکانوں میں استعمال ہوتا ہے، چولہوں کے نظر ہوتا ہے اور اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ پیپر ایک ہی ہے۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو صاف ستھرا بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں دی ہیں۔ وہ اگر چاہے تو نیکی کو اپنا کر، تقوی کو اپنا کر وہ نفس جو ہے بہترین نفس بن جائے اور انسان کو اسی نفس کی بہتری کی وجہ سے جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اس نفس کے اندر برائی آئی، فجور گناہ کی طرف بندہ آ گیا تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے نفس وہ نفس امارہ بن جاتا ہے، نیکیوں سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں کیسی ہوتی ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، باپ اگر یہودی تھا تو بچے کو یہودی بنا لیا، باپ مجوسی تھا تو مجوسی بنا لیا، نصرانی تھا تو نصرانی بنا لیا۔ تو پھر دوسرا رخ دیکھیے کہ باپ اگر مومن تھا تو مومن بنا لیا، ولی تھا تو ولی بنا لیا، اللہ کا خاص بندہ تھا تو اپنی اولاد کو بھی اللہ کا خاص بندہ بنا دیا۔ ویسے ہی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارا جو نفس ہے وہ نفس اگر صحیح ہو گیا تو ہم اللہ کے ولی ہیں، اگر وہ غلط ہوا تو پھر وہ ہم جو ہے اپنی زندگی خود ہمارے لیے دو بھر ہو جاتی ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہم مصیبت بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی کے لیے بھی درد سر بن جاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی باپ درد سر، باپ بچوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اب یہ چیزیں ہماری کیسے درست ہوں؟ جب تک ہم ایک ایک گناہ کو گناہ سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، نفس پر محنت نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہم خود بیمار ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، تو ان بیماریوں کے لیے ایک حکیم کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ والا۔ وہ بتائے گا کہ ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں پھل رہی ہیں اور کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور کن کن بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیسے کیسے علاج اپنائے جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، زبان کو کھینچ بھی رہے ہیں، مروڑ بھی رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور والا آپ زبان کو اتنا کیوں کھینچ رہے ہیں، اتنا کیوں مروڑ رہے ہیں؟ فرمایا ھذا اوردنی الموارد، یہی تو ہے جو بہت سے گناہوں کے لیے وجہ بن جاتی ہے۔ یہ جب چلنے لگتی ہے تو بغیر رکے بغیر تھکے چلتی ہے اور اس سے کئی گناہ جو ہے وجہ بن جاتی ہے زبان، لہٰذا میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ تشخیص ہے کہ انسان کو سب سے معمولی جو چیز ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، دیکھو تو بہت معمولی لگتی ہے لیکن اس سے ہونے والے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔
تو آج میں دو چھوٹے چھوٹے جو ہم سمجھتے ہیں گناہ لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک ہے غیبت اور ایک ہے ناشکری۔ یہاں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہمارے ذہن میں، لیکن یہ جو ہے بہت بہت بڑے گناہ ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ مردوں میں غیبت کیسی ہو رہی ہے؟ وہ اگر مثال دیکھیں تو کوئی ہمارا دوست ہے، جب وہ نہیں رہا تو اس کے اندر جو عیب ہے اس عیب سے ہم نے اس کو یاد کیا، یہ سب سے بڑی غیبت ہے۔ جیسے ہم نے کسی کو کہا کہ وہ لنگڑا کہاں آیا نہیں، یا کہا کہ وہ ڈباؤ کہاں نہیں آیا، ایسے ہوتے نا۔ اگر کوئی نشاندہی کیا کہ بھائی یہ چیز آپ کیوں کر رہے ہیں، تو بولیں گے کہ میں غلط تو نہیں بولا نا، جو اس کے اندر چیز ہے وہی تو بولا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسی بات آئی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے، تو سامنے والے نے کہا یا رسول اللہ اس میں جو خرابی تھی وہی تو میں کہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جب اس کے اندر کوئی برائی تھی اور اس کے پیٹھ پیچھے اس برائی کو تو نے یاد کیا ہے اور اس کے ساتھ مذاق بنایا ہے، تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ بیماری نہیں تھی پھر تو نے اس کو خامخواہ کہا تو یہ بہتان ہے، فقط بہت کا۔ آج ہم دیکھتے نہیں کہ یہ بیماری کیسے عام ہو رہی ہے۔ اللہ والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جب غیبتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو پتھر دل ہو جاتے ہیں، دل ہمارے پتھر بن جاتے ہیں، رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے مصیبت زدہ کو دیکھنے کے بعد بھی اس سے عبرت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی اور ہماری بدعملی کی وجہ ہے۔ اور یہی غیبت کو اگر عورتوں کے درمیان دیکھیں، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، خاص کر پردہ نشین ماؤں اور بہنوں سے میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق صرف دو گناہوں کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تمہاری زندگیوں میں دو گناہ ہیں، اگر ان دو گناہوں سے تم پرہیز کر لو گے تو سمجھو کہ وقت کی ولیہ ہیں اور رابعہ بصریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں اور عورتیں ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اور غیبت کیسے؟ 5 منٹ کی دوستی ہوگی، 5 منٹ سے پہلے دونوں غیر تھے، 5 منٹ کے اندر دوستی ایسی ہوگی کہ اپنے اندر کا کچا چٹھا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دے گی۔ ساس ہے تو بہو کی ساری شکایتیں، بہو ہے تو ساس کی پوری شکایتیں رکھ دے گی، حتیٰ کہ اگر اور تھوڑا کلوز ہو جائیں گے تو شوہر کا سارا کچا چٹا بایو ڈاٹا اس کے سامنے آ جائے گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ عورت کو سونے سے اتنی محبت ہے کہ پرانے زمانے میں حضرت فرماتے ہیں جو سل اور بتہ ہوتا تھا جس سے مسالہ پیسا جاتا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر سل لے کے اس کے پیٹھ میں باندھ دیں تو خوشی سے وہ اس وزن کو لے کے ڈھوتی ہوئی پھرے گی اور خوشی کا اظہار کرے گی کہ یہ سونا ہے۔ لیکن وہی شوہر جس نے سل دیا تھا، کبھی موقع پڑا کوئی ناراضگی کی بات آ گئی تو پھر کہہ دی کہ میں تجھ سے کون سی خیر دیکھی تھی، تو ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔ تو ایک تو غیبت، دوسری ناشکری، یہ دونوں چیزیں جو ہے ہمارے اعمال کو مون دینے والے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ چیز جو ہے حقوق العباد ہے،
ایک ہے حقوق اللہ، بندے کا اور اللہ کا تعلق، کنیکشن ہوتا ہے۔ بندہ اور اللہ کے درمیان میں جو بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ چاہے تو ہم سے سوال کریں گے، اور اگر اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر دیں گے۔ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، کوئی ہمارا نیک عمل پسند آیا، اللہ فرما دیں گے کہ جب تیرے نیک عمل کی وجہ سے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے یہ پوری 100% امید ہے۔ لیکن وہی حقوق العباد ہے، ہم بندوں کے تعلق سے کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کی آبرو پہ حملہ کیا، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کی، کسی کی ناشکری کر دی، تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے تو پہلے بندوں کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں جو تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، اس کے احسان کو مد نظر رکھو، ناشکری نہ کرو۔ اگر یہاں تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ نہیں کر سکتے ہو۔ ایک چھوٹے محسن کا جب تمہیں خیال نہیں ہے تو محسن بڑا جو اللہ تعالیٰ ہے اس کا تم کہاں سے شکر ادا کر سکتے ہو؟ تو یہ حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ مفلس غریب کو کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون آدمی ہے؟ صحابہ نے وہ بتایا جو عام ہے، جس کے پاس گھر نہ ہو، کھانے کو کوئی چیز نہ ہو، بالکل غربت کا شکار ہو، اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ غریب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا اور اس کے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا، اور وہ جنت کی امید لے کے آئے گا کہ میرے پاس اتنے عمل ہیں کہ میں تو جنت ضرور جاؤں گا۔ لیکن جیسے اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی، لوگوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوگا، تانتا لگا ہوا ہوگا، وہ سب کے سب آ جائیں گے کہ یا اللہ اس سے ہمیں دنیا میں بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور آج کا دن جو ہے بدلے کا دن ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، آج آپ سے ہم انصاف چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ دنیا نہیں ہے جہاں پیسوں سے کام چلے، نیکیوں کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان بندوں کے لیے جتنا کہ ان کو غلطی، ان کو دکھ پہنچایا تھا، ان کو تکلیف پہنچی تھی، جو بھی کیا تھا، آج نیکیوں سے ان کا مسئلہ حل کر دے۔ نیکیاں دینا شروع کرے گا، نیکیاں بانٹنا شروع کرے گا، نیکیاں بانٹتا 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 یہاں تک کہ نیکیاں جتنی تھی وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ لیکن وہ سلسلہ ایسے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب جب یہاں نیکیاں نہیں ہے تو تمہارا بوجھ تھوڑا ہلکا کرتے جاؤ، اپنے جھولی میں جو گناہ ہیں تمہارے وہ اس کی جھولی میں منتقل کرتے جاؤ، اور حالت یہ ہوگی کہ جتنے گناہ، جتنے نیکیاں لے کے آیا تھا وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اب اتنے گناہ اس کے جھولی میں بھر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوتا ہے مفلس اور یہ ہوتا ہے غریب۔ تو آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، کل بچے تھے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، حتیٰ کہ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ زندگی میں ہمارے بدلاؤ تو آنا ہی ہے، انقلاب تو آنا ہی ہے، یہ کیسے آئے گا؟ دنیا کے اندر ہم تجارتیں بھی کرتے ہیں تو سال میں ایک بار تو اپنے تجارت کو دیکھتے ہیں کہ یہ
اچھی تجارت ہے، نفع کی تجارت ہے، یا نقصان والی اور خسارے والی تجارت ہے؟ اگر نقصان و خسارے والی تجارت ہے تو ہم فوراً جاگتے ہیں، فوراً چونکتے ہیں اور اپنے تجارت کے رنگ کو، ڈھنگ، سب کچھ بدلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کون سی عقل مندی کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، گناہوں پہ گناہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی اچھی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ گناہ والی زندگی کے ساتھ اللہ کے ساتھ غفور الرحیم ہونے کا یہ تصور اور یہ امید لگانا، یہ سب سے بڑی مغروری ہے، سب سے بڑا غرور ہے کہ انسان گناہوں کا بلندہ ہو کے پھر کہتا ہے کہ مجھ میں کتنی خوبیاں ہیں، دیکھو ان خوبیوں کو دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہے، مذاق ہے۔ ہم اس زندگی میں بہتے جا رہے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ زندگی ایک دھوکہ ہے اور یہ دن ہمارے گزر رہے ہیں گناہوں میں، ہر قسم کے گناہ، اور ان میں سے 2 گناہ کی نشاندہی میں کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اور مجھے اور آپ تمام کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کے حالات دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ اور حضرت کے بہت ہی خاص مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے متعلق ہے کہ وہ پہلے مقام جو نہاوند ہے، نہاوند کے وہ بادشاہ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گئے، توبہ کیا، استغفار کیا، سب کچھ کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ استغفار سے حقوق اللہ والا معاملہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن جو حقوق العباد، تمہاری بادشاہت میں کسی کیا ظلم ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ حقوق العباد کا ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کامیابی مل نہیں سکتی ہے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کیا کیا؟ بادشاہت کو پہلے سلام کر دیا، خیر بات کر دیا، اور بستی میں گئے۔ جس آدمی کو جو نقصان ہوا تھا، جس کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہوا تھا، ان ساروں سے جا کے معافی مانگنا شروع کیے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ پہنچے تو 4-5 ساتھی کھڑے ہوئے تھے، جا کے کہنے لگے کہ بھائی ایک وقت میں آپ کا بادشاہ تھا، آپ لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہوئی تھی، آج میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، کل روز محشر کی رسوائی سے بچنے کے لیے میں دنیا ہی میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ایک بندے نے کہا ہاں میں معاف تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ جتنے پتھر ہیں ان سارے پتھروں کی دیوار چڑھا دو گے تو معاف کر دوں گا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے تیار ہوں۔ کسی بندے نے کہا کہ میں معاف کرنے تو تیار ہوں، لیکن آپ نے مجھے دھوپ میں جتنی دیر کھڑایا تھا، آپ کھڑے ہو جائیے، میں معاف کرنے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، دھوپ میں کھڑے ہونے تیار ہو گئے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 3 سال تک اسی میں سرگرداں رہے کہ کسی سے کیا کیا معافی مانگو۔ 3 سال کے بعد جب سکون ملا کہ اب شاید جتنے لوگوں کو مجھ سے تکلیف ہوئی تھی ساروں کو میں نے خوش کر دیا، راضی کر دیا، تو پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ بتائیے آخر یہ کون سی آگ تھی، وہ کون سی چنگاری تھی جو ان کو اتنا بے قرار کی تھی؟ ایک وہ بھی بندے تھے جن کو آخرت کی فکر تھی، اور ایک ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں جو دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ مسجد میں وقت گزارنا ہمارے پاس مشکل ہے، اللہ والوں کے دامن میں جانا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ والوں کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ وقت ہے تو بازاروں کے لیے وقت ہے، گلی کھوٹوں میں وقت گزارنے کے لیے وقت ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے وقت نہیں ہے۔ بتائیے ہماری زندگی میں کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟
اور اسی طریقے سے شکر گزاری ہماری زندگی میں آئے اور ناشکری ہماری زندگی سے ختم ہو۔ تو حدیث پاک میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 3 بندے تھے، ان میں سے ایک بندہ تھا جو بدن میں برس تھا، سفید چٹے تھے، اور ایک بندہ تھا جو گنجا تھا، جس کے سر میں بال نہیں تھے، پیدائشی اس کے سر میں بال آئے ہی نہیں، اور تیسرا آدمی اندھا تھا۔ تینوں کی حالت کسم پرسی کی تھی، کھانے کو پینے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کے ساتھ امتحان والا معاملہ کرنا چاہے تو فرشتے کو بھیجا۔ سب سے پہلے جو سفید چٹے والا تھا، برس والا تھا، اس کے پاس فرشتہ پہنچا اور جا کے کہا کہ تیری کیا آرزو ہے، تیری کوئی خواہش ہے تو بتا۔ تو اس نے کہا میری کیا خواہش ہو سکتی ہے، میرے بدن میں جو مرض ہے وہ مرض ختم ہو جائے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، اس کا بدن جو ہے صحیح سلامت ہو گیا، اور پھر اس کے حوالے ایک اونٹ کر دیا کہ اب تجھے صحت تو مل گئی ہے، اب اونٹ سے اپنا گزر بسر کر لے۔ پھر اس آدمی کے پاس پہنچا جس کے سر میں بال نہیں تھے، اس سے پوچھا کہ بھائی تیری کیا آرزو ہے؟ وہ کہے گا گنجے کی آرزو کیا ہو سکتی ہے، بال آ جائیں تو اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیر دیا، اس کے سر بال آ گئے، اس کے ہاتھ ایک گائے تھما دیا کہ چل اس سے زندگی گزار لیں۔ اور تیسرا جو اندھا تھا اس کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کے پوچھا کہ بھائی تیری کوئی آرزو ہے؟ کہا اندھے کو روشنی ہو جائے، اس سے بڑی کیا آرزو ہے۔ ہاتھ پھیرا تو اسے روشنی آ گئی، صحیح سالم ہو گیا، اور اس کے ہاتھ بکری دے دیا اور نکل گیا۔ ایک زمانہ بیت گیا، ایک مدت گزر گئی، حق سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پھر ان تینوں کے پاس پہنچو، ان کا امتحان دو، دیکھو کہ ان کے اندر شکر گزاری بھی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے جو مبروس تھا، جو برس والا تھا، اس کے پاس پہنچا، جا کے فقیر کی شکل میں پہنچا فرشتہ، اور جا کے کہنے لگا بھائی میں بہت فقیر ہوں، محتاج ہوں، اور مجھے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، جبکہ تو بھی ایک زمانے میں فقیر ہی تھا، بیمار تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے اونٹ دیا، آج سارا جنگل اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے دے دے۔ بڑا ناراض ہوا، اس پہ برسا اور کہنے لگا کہ کس کو کیا کہہ رہا ہے، کون بیمار تھا اور کون غریب تھا، کون مفلس تھا، وہ کوئی ہوگا تو ہوگا، میرے بارے میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں، اور مانگ بھی رہا ہے تو اتنی بڑی مانگ کہ ایک اونٹ مانگ رہا ہے، چل میری نظر سے سامنے ہٹ جا۔ یہ ناشکری ہے۔ تو اب فرشتے نے کہا اگر تیرے اندر شکر گزاری نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم سے جیسے تھا ویسے ہی ہو جا۔ یہ کہتے ہوئے آ گیا، فرشتہ وہاں سے نکل جاتے۔ پھر دوسرے آدمی کے پاس جو گنجا ہے، پھر وہاں بھی پہنچے، گنجے نے بھی اس کو جھڑک دیا، وہی باتیں اس نے بھی سنائی جو پہلے والے نے کہا تھا، فرشتے نے وہی بات کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو بکریوں کا مالک تھا، جا کے کہنے لگا کہ بھائی بہت فقیر ہوں، محتاج ہوں، کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، جبکہ تیرا بھی ایک زمانے میں حال یہی تھا، غریبی کا، مفلسی کا، اور آج میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بکری مجھے ہدیہ کر دے، میں اس سے اپنا گزر بسر کر لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ واقعی میں غریب ہی تھا، واقعی میں مجبور و لاچار تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، تیری مرضی جتنے لینا ہے لے کے چل،
اور اپنا گزر بسر کر لے۔ اس وقت فرشتے نے کہا مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس امتحان تھا، 2 آدمی تو ان امتحان میں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں شکر گزاری۔ انسان کبھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان نعمتوں پر شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اور بندے کو جب ناشکری کے حالات آ جاتے ہیں تو ناشکری میں جب زبان دراز ہوتی ہے تو ایسے ہی آگے بڑھتے بڑھتے غیبت تک اس کی بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، اب جب شکر گزاری کی ہمارے اندر عادت نہیں ہے تو یہ عادت کیسے لائیں؟ اور ہمارے اندر غیبت عام ہو گئی ہے تو اس غیبت سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ تو اللہ والوں نے اس کا نسخہ بھی بہترین بتایا۔ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی تم ایسی مجلس میں بیٹھ گئے ہو جہاں غیبت کا بازار گرم ہے، سب کے سب لوگ جو ہے غیبتیں کر رہے ہیں اور تم وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہو، تو کم سے کم تم اتنا تو کرو کہ جن جن کے بارے میں برائیاں گنی جا رہی ہیں ان کی کچھ اچھائیاں تم گننا شروع کر لو۔ کم سے کم اس مجلس کا کفارہ یہ ہوگا کہ جس آدمی کے بارے میں برائی ہے ہم آگے بڑھ کے کہیں گے ہاں بھائی برائی ہے لیکن میں اس کے اندر ایک اچھائی بھی دیکھا تھا اور یہ اچھائی ہے۔ اور ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بارے میں ہے کہ جب کوئی آدمی آتا اور کہتا کہ حضرت فلاں صاحب جو ہیں ان کی کچھ غلطیاں معلوم ہوئی ہیں، میں آپ کو نشاندہی کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت سننے سے پہلے فرماتے اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری نظر میں بہت اچھے بندے ہیں، وہ بہت اچھے بندے ہیں، میں ان کو خوب جانتا ہوں، اب بتائیے کیا ان کی خرابی ہے؟ اب آنے والا سوچتا ہے کہ حضرت کا یہ کلمہ کہ بہت اچھا بندہ ہے، میں اس کو بہت خوب جانتا ہوں، تو یہ بہت قریبی آدمی ہے، اس کے بارے میں اگر میں کوئی بھی غیبت کروں گا تو اس کو پتہ چل جائے گا، حضرت اس کو بتا دیں گے، وہ خاموش زبان بن کر کے نکل جاتا تھا۔ تو غیبت سے بچنے کا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی بیماری سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو بیماریاں جہاں سے شروعات ہوتے ہیں وہاں سے روکا گیا ہے، طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور یہ ایمان کے تعلق سے، ایمان کے رشتے سے جب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں تو اس سے بڑا بہتر کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ اللہ والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اے ایمان والو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے پیارو، اے میرے قریب بندو۔ ایمانی رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت قریب رشتہ ہے، اس سے اونچا، اس سے بہتر کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ جیسے کوئی اپنا خاص آدمی ہوتا ہے اور وہ کسی غلط چیز کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کو قریب کر کے اس کو اس غلطی سے بچانے کے لیے بہترین طریقے بتاتے ہیں، نشاندہی کرتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمانی رشتے کے ساتھ ہمیں یاد کیا اور پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر گمانوں سے بچو۔ گمان کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ عمارت جس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے،
ایک بڑی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی پلر نہیں ہے، اس کا بیس نہیں ہے، تو ہم اس عمارت کو کیا سمجھیں گے؟ تو جو گمان ہوتا ہے وہ بیس کے بغیر کی عمارت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک ذہن میں ایک بات کا گزر ہوتا ہے ایک آدمی کو دیکھنے کے بعد کہ میں اس کو بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا لیکن یہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک گمان آیا اور اس گمان کے آنے کے بعد ہم نے سمجھا کہ نہیں برا نہیں، یہ اچھا ہی ہے، تو وہ قصہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہم نے کہا کہ یہ برا بھی ہو سکتا ہے، تو اب پھر اس کی طرف کھوج لگتی ہے کہ جب برا ہے سمجھا ہوں تو اس کے اندر کیا برائی ہے۔ جب کھوج لگانا شروع کرے گا تو کوئی نہ کوئی ایک برائی ہمارے سامنے آ جائے گی، پھر اس کے ساتھ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں، وہ بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ اور جب گناہ یہ ہمارے بدگمانی بنتی ہیں تو وہ کیسے گناہ بن جاتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ ہے جاسوسی کا گناہ۔ ولا تجسسوا، اپنا بھائی ہے اس کی جاسوسی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک ہے ہمارا بیٹا جس کی ہم تربیت کر رہے ہیں، تربیت کرتے ہوئے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ یہ صباحی مسائی اس کی کیا مصروفیات ہے میں اس کی کھوج لگاؤں۔ جاسوسی کرتے ہیں ٹھیک